السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج اسد علی صاحب کی احتساب عدالت لاہور میں آج غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا، جس میں میر شکیل الرحمان جس میں ملزم ہے اور دوسرے ملزم ایکس پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی جائیدادوں سے متعلق، گاڑیوں سے متعلق جو ان کے یوز میں رہی ہیں، اور اس پر یعنی کہ بحث وہاں پر ہوئی، اور عدالت نے ان کی جتنے بھی کمپنیز کے اندر بھی شیئر ہیں، ان کے لگژری گاڑیاں وغیرہ بھی جو ان کے استعمال میں رہی ہیں، شوگر کی جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر ان کے شیئر یعنی کہ موجود ہیں۔ عدالت نے تمام جائیداد جو بھی گاڑیاں اور اسیٹس ہیں ان کے ڈی جی نیب کو کہا ہے کہ نواز شریف کی اندرونی اور بیرونی ملک پراپرٹیز قرق کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جج اسد علی صاحب ہیں، اور انہوں نے ڈی جی نیب کو کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ساری جائیدادیں قرق کر کے رپورٹ پیش کی جائے، اور انہیں مزید کہا ہے کہ یہ کام اپنی سرپرستی میں کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا سستی نہ کی جائے، اور 1 ہفتے میں کارروائی مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے تاکہ مزید کارروائی ہو۔ اب اس میں اندرونی جو ملک نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں، اور یہاں انہوں نے بیرون ملک کا بھی کہا ہے کہ قرق کر کے ان کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی جائے عدالت کے اندر۔ اس سلسلے میں مریم نواز صاحبہ نے کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے کہ یہ 2 جائیدادیں جو مری کی ہیں انہیں ضبط نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ انہیں کی والدہ کو گفٹ کی ہوئی جائیدادیں ہیں اور ان کی والدہ کی ملکیت ہے۔ تو اب ریکارڈ سے وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کی ملکیتیں ہیں اور کیا ہے، کیونکہ یہاں تو جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کبھی کسی کا نام ہے کبھی کسی کا نام ہے۔ اب یہ جائیدادیں جو منجمد ہوئی ہیں، جب تک نواز شریف صاحب خود آ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتے وہ منجمد رہیں گی اور سرکار کی ہیں، یا جب تک نواز شریف صاحب خود آ کر درخواست نہیں دیتے، سرنڈر نہیں کرتے، تو انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں یعنی کہ مل سکتا۔ اب اس میں اس کے علاوہ بھی ایک قرضہ کمیشن کی بھی رپورٹ آ چکی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بنائی تھی۔ اس رپورٹ میں کچھ اور یعنی کہ حقائق یعنی کہ جدھر بھی جائیں آپ سامنے آئی ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے 4 ذاتی گھر، نواز شریف کے 4 ذاتی گھر جو ہیں وہ کیمپ آفس کے طور پر ڈکلیئرڈ تھے، اور سرکاری گھر کے علاوہ یہ 4 گھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیے گئے تھے، اور ان گھروں کے اخراجات قومی خزانے سے ادا ہوتے تھے۔ ان گھروں کی سیکورٹی، فینسنگ، سڑک اور تمام اخراجات قومی خزانے سے ہوتے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیکورٹی پر 2760 اہلکار تعینات تھے۔ یہ خادم ہیں عوام کے، پوری پولیس یعنی کہ انہی کی حفاظت کے اوپر لگی رہتی ہیں۔
رائیونڈ کی سیکیورٹی جو ہے اس پر 200 کروڑ کے اخراجات بھی قوم کے خزانے سے ہوتا رہا ہے. یہ عوام، یہ جمہوریت ان کو اس لیے چاہیے کہ ان کے اللہ تللے عیاشیاں قوم کے پیسے سے ہوتی رہیں. اور مزید ظلم یہ رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ خاقان عباسی وزیر اعظم جو آئے تھے نواز شریف کی نااہلی کے بعد بھی ان کے دور میں خاقان عباسی صاحب یعنی کہ وزیر اعظم جب رہے ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے تو رائیونڈ کا سارا خرچہ قوم کے پیسے ہی سے کیا جاتا رہا ہے، جو کہ 400 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات بتائے گئے ہیں. اب یہ جمہوریت اسی لیے ان کو چاہیے کہ ان کی عیاشیاں ہوتی رہیں، عوام مرتے رہیں، کھپتے رہیں، لیکن ان کے سیکیورٹی، ان کے اخراجات یعنی کہ ذاتی گھر کے علاوہ 4 گھر وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کا بھی کیمپ آفس بنا کر وہاں پر کر دیا. تو کس طرح سے یعنی کہ اس قوم کے پیسے کو لوٹا جاتا ہے اور کیسے یعنی کہ اپنے ہی مفاد میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں میں تو سرکاری گاڑی میں بھی پٹرول اپنے پیسے سے ڈلواتا ہوں، ان کا سنیے. وزیر اعظم صاحب جو ان کے بھائی رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان وزیر اعظم کا جہاز 557 بار انہوں نے استعمال کیا، شہباز شریف صاحب نے. یعنی کوئی بھی قانونی یا کسی قسم کی وہ وائلیشن ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، جبکہ یہ استعمال نہیں کر سکتے. کلب روڈ پر یہ بھی بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ حمزہ شہباز صاحب کی ذاتی استعمال میں جو بنگلے رہے ہیں ان کے بھی 80 کروڑ 800 کروڑ روپے ان کی سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پہ لگا دیے گئے. یعنی اقبال ٹاؤن میں بھی ان کا کیمپ آفس تھا اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی گھر ہیں وہ سارے کیمپ آفس ہو گئے وزیر اعلیٰ کے پنجاب کے. ان کے سارے اخراجات، ان کے نوکر چاکر، سیکیورٹی، فوڈ، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری یعنی کہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر یہ قوم کے خادم خدمت کرتے رہے ہیں عوام کی. رائیونڈ کی سڑک جو جاتی عمرہ جاتی ہے وہ بھی سرکاری خزانے سے. اس کے علاوہ 10 کلومیٹر کا ایک نالا تھا جو رمضان شوگر مل ان کا ہے، اس کو پاٹنے کے تمام اخراجات کیونکہ ان کے گزرگاہ وہ بنے گی، وہ بھی سب پنجاب کے سرکاری خزانے سے ہو رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اب جب ان کو کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پھر جمہوریت کو وہ الاپنے لگتے ہیں اور وہ کہ جی نیب ظلم کر رہی ہے. بھائی آپ جب بھی جو کچھ کیا ہے اب یہ رپورٹیں بتا رہی ہیں، آپ نے تو چھپایا ہوا تھا کیونکہ آپ کے راج چل رہے ہیں. دوسری طرف آصف زرداری سابق صدر صاحب اور یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم صاحب کا کیس عدالت میں توشہ خانہ کی گاڑیوں کے استعمال کرنے کا کیس عدالت میں آج بحث کے لیے، گواہوں پر بحث ہونی تھی وہاں کے لیے یعنی کہ فکس تھا. تو پی 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 کی طرف سے فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ وکیل اس کیس میں ہیں، جن کے جج صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب کے ساتھ آپس میں آج. دوسری طرف سیف الملوک کھوکھر صاحب کا جو معاملہ ہے، اینٹی کرپشن نے جو وہاں پر ان کے بنگلے پر چڑھائی کی تھی اور ایل ڈی اے بھی ان کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد پھر یہ پریس کانفرنس آ کر کے جی ہمارے پاس تو 1 انچ زمین ہم نے خریدی ہے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. تو سول جج میں ان کو پیش ہونا تھا اور وہاں پر بھی یہ تمام اپنا ریکارڈ وغیرہ بتاتے.
لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس اس لیے وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے. جو پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے 1 انچ کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, تو بھائی کورٹ میں جائیں, پھر وہاں پر ان کو بتائیں اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہی کہ جو ہے کہ یہاں پہ طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ بس ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ ستم ہو رہا ہے. اب آپ قبضے کرتے جائیں زمینوں کے اوپر, اگر اس کو وازگار کرایا جائے تو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے. تو کورٹ نے خیر بہت اچھا یعنی کہ قدم اٹھایا. انہوں نے FBR کو, اسٹیٹ بینک پاکستان کو بھی یہ لکھ دیا, اور جناب سیکورٹی سوسائٹیز جو ہیں ان کو بھی لکھ دیا ہے کہ ان کو 36 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھا جائے کہ ان کی پراپرٹیز کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ان کی کیا املاک ہیں. کوئی اگر ٹرانسفر اس کی ہوئی ہے, کوئی ٹرانزیکشن بینکوں کے اندر ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک پاکستان کو لکھا جائے گا کہ وہ تمام معلومات کسی بھی بینک سے, یعنی کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا جو اکاؤنٹ ان کے بینک کے اندر کہاں کہاں پر موجود ہیں, وہ 1 ہفتے کے اندر کورٹ میں یعنی کہ پیش کیا جائے. اب دیکھیے یہ یعنی کہ پہلے ہی اینٹی کرپشن سے یہ ضمانت پہ وہ ہیں, FIA میں یعنی کہ جو ان کو تفتیش ہو رہی ہے وہ سیشن کورٹ سے ضمانت پر ہیں. اب نیب کا معاملہ آ گیا ہے تو اب یہ بھاگے پھر رہے ہیں. بھائی جب آپ کے پاس 1 انچ کی تمام ثبوت موجود ہیں تو آپ کورٹ میں پیش کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر یعنی کہ ان تمام اداروں سے ان کی پراپرٹیز, اکاؤنٹس, ٹرانزیکشن اور جو بھی معاملات ہیں ان کی تمام رپورٹ آ جائے گی, اور پھر جو اس کی یعنی کہ آگے کارروائی ہوگی ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. دوسری طرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس, یعنی آپ یہ مزہ کا خیز چیزیں یہ دیکھیے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چیئرمین FBR کو طلب کیا ہے. یعنی کون طلب کر رہا ہے؟ رانا تنویر صاحب جو کہ نیب زدہ ہیں, اینٹی کرپشن کے ان کے اوپر کیسز ہیں چل رہے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور آج بہت وہ ناراض ہوئے جب یعنی کہ چیئرمین FBR وہاں پر نہیں پہنچے, تو بڑے غصے میں تھے. اور یہ کہ بھئی کیوں نہیں آئے, ان کو دوبارہ نوٹس کیا ہے. اب اس سے کیا انہوں نے بارگیننگ کرنی ہے یا کیا ہونا ہے؟ بھئی اس کو آپ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ یعنی ایک دباؤ ڈالنا یا ایک وہ کرنا ہے, وہی مس یوز اپنی اتھارٹی کو کرنا, یا وہی ہے کہ بھئی کوئی ٹیکس ویکس میں ہیرا پھیری وغیرہ کی کوئی بارگیننگ یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں کیونکہ یہاں سے چل رہی ہیں. تو بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں, یعنی کہ وہی منصف بنے ہوئے ہیں جو ملزم ہیں. ایک عجیب تماشا یعنی کہ لگا ہوا ہے. چلیں اب دوسرا نوٹس یعنی کہ بھیجا ہے انہوں نے, پھر FBR کے چیئرمین کو طلب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یعنی کہ کیا ہوتا ہے. جو بھی کارروائی مزید اس کی ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب, شیئر اور لائک کرتے رہیں, آپ کی نوازش ہوگی. پاکستان زندہ باد.